بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اکثر بات ہوتی ہے خان صاحب کے کیسز کی، تو آج ہم نے سوچا کہ جو ماہر ہیں صرف قانون کے نہیں بلکہ خان صاحب کے بھی بہت سارے معاملات اور سیاسی اوورال بھی بڑی کڑی نگاہ رکھتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں اظہر صدیق صاحب. تو کوئی لمبی بات اور تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے پوائنٹ پہ آئیں. تو اظہر صاحب، خان صاحب کا $1 ملین کویسچن ان کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، کب باہر آئیں گے؟ بہت شکریہ نعیم صاحب. آپ کنٹروورسی میں تو رہتے ہیں دونوں طرف سے، یعنی میں تو آپ کو اس وقت سے جانتا ہوں جس وقت آپ نے اس پروفیشن بڑی میں، اور آپ کی کچھ آپ انفارمیشن بیس بات کرتے ہو تو ایسے نہیں بات کرتے. کئی دفعہ لوگوں کو اعتراض آتا ہے لیکن کچھ عرصے بعد آپ کی کئی بھی باتیں سچ ہو جاتی ہیں. دیکھیں، میں ایک بات تو میں آپ کے سامنے بڑی واضح طور پر بات کرتا رہا ہوں. ایک بات میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہی تھی کہ سارے کے سارے کیس سیاسی ہے، یہ نیست و نابود ہو جائیں گے. ابھی تک 5 کیسوں میں سزا ہوئی ہے. سائفر تباہ و برباد، عدت تباہ و برباد، بریت ہو گئی. باقی توشہ خانہ 1 اور توشہ خانہ 2 وہ کچھ نہیں ہے. اب آ جائیں توشہ خانہ 3 چل رہا ہے، وہ کوشش کرنی ہے کہ اس میں سزا ہو جائے، سزا اس میں نہیں بنتی ہے. اور 190 ملین پاؤنڈ والا یا القادر ٹرسٹ والا وہ جنوری سے کہا ہوا ہے، اپیل فائلی فکسیشن کا ابھی تک ہو نہیں رہا. اگر میرٹ پہ بات کرنی ہے نا، جس دن یہ کیسز فکس ہو گئے، جس دن کیسز فکس ہو گئے اور سماعت ہوگی، ویسے میں اپریل سے بات کہہ رہا ہوں کہ ستمبر ہوگا، یہ لفظ ہے میرے. اور ستمبر میں آپ نے اوور آل حالات کچھ دیکھ رہے ہیں تو ملک کے کسی اور طرف حالات جا رہے ہیں، آپ کی ویسے خبر ہونی ہے. میں نومبر کے بعد عمران خان صاحب کو باہر آتا دیکھ رہا ہوں. اچھا، یس. نومبر کے بعد دسمبر آتا ہے ویسے. وہ آپ جو بھی یہ نہ پتا ہو نومبر کے بعد اگلا اکتوبر آ جائے. نو دیکھیں، میں بتاؤں آپ کو، انصار عباسی صاحب نے آج آپ نے بڑا صحیح ٹائم جو مجھے نہیں اپنی بات میں انہوں نے 2026 کی بات کرتے ہیں. دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، چلیں آپ سیاسی بات کی طرف، اب میں قانونی سے میں سیاسی بات کی طرف آتا ہوں. دیکھیں، جو ٹارگیٹ اچیو کرنے تھے نا وہ تقریباً اچیو ہو گئے. اب میں نہیں سمجھتا کوئی ٹارگیٹ کو بڑا رہ گیا. اور اب چیزیں اگر ریوائیو لانا چاہتے ہیں نا، اور میرا جہاں تک خیال ہے، جو میری اطلاع ہے نا، جو میں سمجھ بھی رہا ہوں کہ نومبر کے بعد کچھ ریوائیول کی طرف جائیں گے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کو زیرو ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن کوئی ایسے حالات عدالت بنائے گی نا. یعنی پہلے بھی تو عدالتیں ہی بنا رہی ہیں نا، عدالتیں اڑی کر رہی ہیں، عدالتی حالات بنا رہی ہیں. سیاسی طور پر بتاتا ہوں کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ نومبر کے بعد جو ہے نا وہ گراؤنڈ پہ اوپر چیزیں کوئی مختلف ہوں. ویسے تو آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، مریم صفدر کے بارے میں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، اور شہباز شریف کے بارے میں. اچھا بچہ ہے شہباز شریف، برا نہیں ہے، لیکن میرا اب ڈیلیورنس کی بات ہو رہی ہے. وہ ڈیلیورنس بڑا اچھا کر دیا جو کچھ کرنا تھا. اب ڈیلیورنس ایکچوئل گراؤنڈ پہ ڈیلیورنس کی بات ہو رہی ہے. گراؤنڈ پہ ڈیلیورنس کی یا تو کوئی اور ڈھونڈا جائے گا، اچھا، یا تو کوئی اور ڈھونڈا جائے گا. ٹھیک ہے نا. ویسے امیدوار کافی ہیں، تیار بھی ہو چکے ہیں، ٹریننگ بھی ہو چکی ہے، کوئی اچکنے بھی سلوا لی ہیں جو میرے پاس خبر ہے. اور ود ان ان میں سے پتہ لگے مریم صاحبہ وزیر اعظم بن. دیکھیں اس کے لیے دیکھیں آپ اب ٹیکنیکل باتوں کی طرف آ جائیں. میرا جہاں تک خیال ہے مریم والا کارڈ جو ہے نا وہ مشکل ہے. میں مریم کو وزیر اعظم نہیں دیکھ رہا. میں چلیں لانچنگ بتا دیتا ہوں آپ کو. مریم صفدر آگے لانچنگ کی طرف لے کے آ رہی ہے جنید صفدر کو، آنے والے وقت میں آنے والا ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. رحیل منیر بھی پر مار رہا ہے، آپ کو بھی پتا رحیل منیر کون ہے، وہ بھی پر مار رہا ہے. وہ بھی ابھی سیاست چلے وہ ان کو چھوڑے. ابھی آپ جو اچکن کنہوں نے سلوائی ہے؟ ابھی بٹ صاحب میرے سے زیادہ خبر آپ رکھتے ہیں. اچکنے سل چکی ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو. اچکنے سل چکی ہیں، گراؤنڈ پہ تیاری شروع ہو چکی. اچھا چلے چھوڑے، میں نام کسی کا نہیں لیتا. وہ اپنے جو بڑی پہلے دن باتیں کہا کرتے تھے، عمران خان کے بڑے خلیف باتیں ہوتی تھی، اور اب سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ پڑ رہا تھا، سارا بندے مر رہے ہیں، CCTV مار رہی ہے. انہی میں سے ایک بندے نے کہہ دیا کہ جناب وہ تو یہ کر رہے ہیں، نام لے دیا. کوئی وضاحت آئی؟ میں نام نہیں لے رہا کسی کا، آپ نے منع مجھے کر دیا، میں سے نام نہیں لے رہا آپ کو. تو میں مریم صفدر کے حوالے سے تو وزیر اعظم بند ہے، یہ میں نوٹڈ ڈاؤن. یعنی ان اچکنوں میں سے ایک اچکن یہ مائنس کر دیں. اچھا، اور وہ اچکن ظاہر ہے ان کے اندر سے ہی ہے، نون پی پی ان میں سے. ہاں بالکل انہی میں سے PTI نہیں ہے فی الحال. دیکھیں اس کی وجہ بنیادی طور پر کیا ہے. 27 دیکھیں کچھ چیزیں بڑی واضح طور پر آپ کو بتا دوں گا. آپ کو 26ویں ترمیم سے جتنا کام لینا تھا وہ لے لیا.
اسا ہوں تر جانا ہے، دن رہ گئے تھوڑے. میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ 3 بڑے کیسز ہیں، 3 میں 26 نومبر تک کے وہ لے لیے، اب ہے 27ویں کی تیاری. اور 27ویں کی تیاری پر میری اطلاع کے مطابق کام ہو چکا ہوا ہے. وہ ڈرافٹ آج کل ادھر ادھر پھر رہا ہے. یہ تو کسی دن میرے ہاتھ بھی آ جائے گا، یہ میں بتا دوں، کسی دن میرے ہاتھ بھی آ جائے گا، لیکن ابھی تک میرے تک نہیں آیا. لیکن یہ بتا دوں کہ ادھر ادھر ڈرافٹ وہ پھر رہا ہے اور تیاری مکمل ہو گئی ہے. اب وہ 27ویں ترمیم والا کام پورا ہو جائے تو پھر آخری ٹارگٹ یہی ہے ان کے پاس. وہ جنہ کم لینا سی نا وہ لے لیا ہے کہ. اور اب یاد رکھیے گا، میں جو سمجھ رہا ہوں نا اس بات کو، جو میں اس سارے سسٹم کے اندر بیٹھ کے یا میں آس پاس بیٹھ کے میں جو دیکھ رہا ہوں کہ جو سامنے ہے وہ سچ نہیں. آج جو شکل بنی ہوئی ہے نا یہاں، اگر ان کے ساتھ ایک فیلڈ مارشل صاحب نہ ہوتے، اگر فیلڈ مارشل صاحب نہ ہوتے، یہ تو کب کے گر چکے ہوتے. یہ تو ان کا بوجھ جو ہے انہوں نے اٹھایا ہوا ہے معذرت کے ساتھ. آخر انہوں نے اپنے طور پر جیسے بھی ہے، وہ اپنے طور پر جو بھی ہے، جس طرح بھاگ رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں اور انہی کی وجہ سے ٹھہرے ہوئے ہیں. اب بوجھ کتنا اٹھانا ہے؟ میری بات سنیں، بوجھ بندہ کتنا اٹھائے؟ اب یہ بوجھ اٹھا کے نہ تو وہاں کندھے بھی رہ جاتے ہیں. یعنی ایک ہمت ہوتی ہے بندے کی، یعنی میرے اوپر اب 100 کلو وزن لاد دیں، چلے میں 1 دن 2 دن 10 دن، اب میں سال تو وزن نہیں اٹھا سکتا. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ نہیں ایسا. یعنی تبدیلی آ رہی ہے، اور بالکل تبدیلی آ رہی ہے. یہ نا وہ والی تبدیلی نہیں. اچھا اب تبدیلی کو اس طرح لے جائے کہ وہاں تحریک انصاف والوں کے حوالے سے بات بتاؤں آپ کو، وہ بڑا کچھ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیے، اگر آپ میری بات سنیں، اگر روکنے والے روکنا چاہتے تو سہیل افریدی کو روک سکتے تھے نا، روک سکتے تھے نا. بات اللہ بھلا صحیح ہے نا، دیکھ نا، روکنے والے چاہتے، بہت بڑا پروف. میں ایک بات بتاؤں، روکنے والے چاہتے تو روک سکتے تھے نا، سہیل افریدی روک سکتے تھے. اب اسے مولانا فضل الرحمان ناراض ہو گئے. مولانا فضل الرحمان جو پچھلے 3 سال سے چپ کر روزہ رکھا ہوا تھا، وہ اسلام آباد آنے کی دھمکیاں دے رہے، جو اپوزیشن کا نام لے کے حکومت میں بیٹھے ٹھیک ہے، ثابت کرتے ہیں وہ حکومت کا حصہ ہے. بڑی پرواہ نہیں کی مولانا نے کہا بالکل کوئی چکر نہیں، رام نے جڑی 8 سیٹاں نے وہ بھی لے لیں گے. بات سمجھ آئی بات کے لیے آپ کو. تو یہ ایسے نہیں ہے. میں اس کو اس کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھ رہا. میں کیوں کہتا ہوں، اور میں نون لیگ کو بارک دے رہا ہوں یار، چلے چھوڑیں اس بات کو. میں بڑا سیدھی ہو کے بات کرتا ہوں، بڑی سیدھی ہو کے بات کرتا ہوں. اگر یہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا بڑے ادب کے ساتھ، میں دیکھو پہلے میں کئی لوگوں مجھے کہتے ہیں کہ یار تم ان کو ڈکٹیٹرز کہتے ہو. میں کہ یار ان کے لیے میرے پاس نرم دل کا گوشہ ہی نہیں ہے. بس جنرل ضیاء اللہ کی پیداوار وہیں سے نکلے، وہیں سے ڈکٹیٹر نکلے، اور ثبوت کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، یہ کوئی ٹائم تھا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لارجر بینچ کے سامنے رول 255 کو معطل یعنی اس فیصلے کو معطل کرانے کے لیے کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے؟ اچھا، ڈکٹیٹر کا ایک یہ کام. دوسرا کام کیا؟ یعنی یہ دیکھیں نا، اگر بڑی ہمت کی نا تو میں دنیا پسند کرتی ہے تو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن غیر جماعتی کیوں کرانے جا رہے ہو؟ ہے نا، یعنی آپ حقائق پہ دیکھ، یعنی میں دیکھے نا، میں کیلکولیٹڈ بات کر رہا ہوں. میں قانونی کے علاوہ آپ کے سامنے میں سیاسی بھی تھوڑا سا سیاسی کیڑا تو ہے نا اندر یار، وہ اس کو سامنے نہیں ہے. اچھا چلے، جتنا بھی ہے اگر ہوتا تو وہ جناب لوکل گورنمنٹ کا الیکشن جو ہے اب وہ پھنس گئے نا. اچھا کمال کی بات ہے، وہ بہت ہی آرکیٹیکٹ ہے کوئی، یا بیوقوف آرکیٹیکٹ ہے، اور یہ بھی بناؤ، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے. اگلی بار بتا دوں آپ کو، یہ ان کا اپنا تیار کیا ہوتا ہے. اگر کسی آرکیٹیکٹ نے تیار کیا ہوتا نا تو اس کی فارمولیشن ایسے. میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں لوکل گورنمنٹ کو، یاد رکھیے گا، میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں. غیر جماعتی الیکشن کرا کے سیاسی جماعتوں میں جو ہے ان بھول جو وہ جڑے جنہوں نے تمہیں سیٹاں لے نا 45 47 دی، میں نہیں سمجھتا ہوں لوکل گورنمنٹ تو تمہیں سیٹاں ملن گیا. تیاری کر لیں، آپ آئے میدان پہ اور ہمت کریں. کیا آپ چیلنج کریں گے کہ جماعتی ہو؟ بالکل میں اس کے خلاف ہوں بڑے ادب کے ساتھ. میں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن آج بھی سمجھتا ہوں وہ جماعتی ہونا چاہیے. دیکھیے لوکل گورنمنٹ ایک بیسیکلی نرسری ہے جہاں تربیت ہونی ہے. آپ نے یونین بند کر دی، ٹھیک ہے نا جی، آپ نے لیبر یونین بند کر دی، تو کسی جگہ تو یار سیاستدان تو پیدا ہونے دیں نا. وہ سیاستدان تو پیدا ہی نہیں ہو رہا یہاں پر. سیاستدان تو پیدا، یعنی دیکھیں نا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں سیاستدان کی وہ ٹریننگ جو ہے نا اس کے لیے ایک بیسٹ فورم ہے. اور اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے نا اس بھمر سے، یعنی جو پولیٹیکل کیوس ہے نا
اس سے اگر نکالنا نا، آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں لوکل گورنمنٹ جو ہے نا، آپ کا ملک کا نظام نہیں بدل سکتی. ذرا سمجھیے گا، میں جیو پولیٹکس کی بات کر رہا ہوں، میں سیاسی بات کی بات کر رہا ہوں، میں قانونی بات کی بات کر رہا ہوں، میں آئینی بات کر رہا ہوں. یعنی لوکل گورنمنٹ میں اگر آ جاتے ہیں جب جماعتیں بھیجیں، تو کیا وہ آگے پنجاب اسمبلی کو پلٹ دیں گے؟ نہیں پلٹ سکتے. کیا وہ نیشنل اسمبلی کو پلٹ دیں گے؟ نہیں پلٹ سکتے. کیا وہ سینٹ کو پلٹ دیں گے؟ نہیں پلٹ سکتے. لیکن اس سے جو میں بات اگلی کر رہا ہوں کہ اگر آپ واقعی ملک میں استحکام لانا چاہتے ہیں، مجھ سے آپ دیکھیں نا، میں ساتھ ساتھ چلے مشورہ بھی دے رہا ہوں، چلے یوں لے لیں کہ آپ اس کو اس گراؤنڈ کے اوپر اس طرح کے حالات بنائیں کہ گراؤنڈ کے اوپر آ کے لوگ جو ہے نا ان کی پارٹیسپیشن ہو سکے. لوگ جو بالکل سیاست سے دور کنارہ کش ہوئے بیٹھے ہیں نا، وہ آ کے ایکٹیولی انوالو ہوں، اپنے گلی محلے کے کام کریں، کچھ بہتری کی طرف جائیں. یعنی پولیٹیکل گروتھ بہت ضروری ہے اس ملک کے لیے. اور اگر یہ ہو گئے تو پھر نون لیگ کتنے ٹھہرے گی؟ نون لیگ نے اپنے لیے جو ہے نا اب وہ کچھ گارنٹیاں شورٹیاں ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ سیاست میں آگے رہنا. چلیں فرض کریں وہ آپ ہی کی بات کو، میں ویسے مریم کو نہیں دیکھ رہا، مریم اپنا میڈم سی ایم کو، چلے نہیں کوئی بیٹا آ جائے، کوئی داماد آ جائے. دونوں کے بارے میں میرے پاس بڑی کنفرم رپورٹس ہیں کہ دونوں ہی سیاست میں بیٹھے ہوئے تیار، آ جاتے ہیں یا کل آتے ہیں، ان کے لیے جگہ. لیکن اس سے پہلے بڑا امیدوار بیٹھا ہے اور اس کا نام بلاول بھٹو ہے. ان کو انڈر ایسٹیمیٹ مت یہ کریں. ابھی چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے، ابھی دیکھیں ہمارے ٹی وی چینل جو سیاست نے وہ رنگ دیکھے نہیں. کیا ہوا؟ چھوٹی سی ناراضگی ہوئی، میڈم سی ایم کی وجہ سے ہوئی. آصف علی زرداری صاحب کہاں گئے؟ دبئی جا کے بیٹھ گئے. اس کے بعد کہاں آئے وہ؟ نواب شاہ آئے، لاڑکانہ یا نواب شاہ، وہاں آ کے بیٹھ گئے. کون گیا ان کو ملنے کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب گئے، یہاں صادق گیا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا پھر آگے چلے، وہی نکلا نہیں ہے، وہی نہیں رکنا. اسلام آباد آ گئے. اسلام آباد کون ملنے گیا؟ پرائم منسٹر. اور اس کے علاوہ اور کون گئے؟ فیلڈ مارشل بھی گیا. فیلڈ مارشل صاحب بھی گئے. یاد رکھنا نا اس ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے. تو میں اگلی سیاست کے اندر ایک کچکن جو ہے وہ بلاول زرداری کی بھی دیکھ رہا ہوں. اس کو پہلے وزیر خارجہ تو ان کی پرفارمنس کوئی بڑے سوال ہے. مجھے اگر مجھے بتائیں پرفارمنس بیس اگر پاکستان پہ وزیر اعظم بننے ہیں نا تو بہت پہلے بن چکے ہوتے ہیں. پرفارمنس بیس کا کوئی چکر نہیں ہے یہاں پر. یہاں کیا ہے، یہاں یا تو پھر بٹ صاحب چھوڑ دیں، پھر سچی بات ہے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے ووٹ ڈالیں، پھر جو آ سکتا ہے وہ آئے، جو ووٹ کی عزت سے آ سکتا ہے آ سکے. باقی ہمارے ہاں یعنی کسی کو پتا تھا کسی دن کہ محسن نقوی یہاں پہنچے گا؟ چلیں میں بتاتا ہوں، مجھے پہلے دن سے پتا تھا. محسن نقوی دوست ہے نا، آپ میرے پرانے دوست ہے، جو سچی بات ہے. میں ایسے کہوں بیٹھ کے میں مجھے تو دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے، بڑی بازار بات بتاؤں کیا تھا. چینل لیا، چینل کے بعد بڑا فلنتھراپی کا بڑا کام کیا انہوں نے. پھر میں ججز کے گھر دیکھا کرتا تھا، ان کو ججز کے گھر دیکھا کرتا تھا. پھر وہ ایک دن وہ آصف زرداری صاحب نے کہا میرا بیٹا ہے. ابھی کسی کو نہیں پتا تھا اس سارے معاملے میں سیاست میں آنا کہ نہیں آنا. آپ نے دیکھ لیا کہ دیکھیں نا، اب یار یہ سمجھ آ گئی کہ یعنی یہ ٹھیک جا رہے ہیں اور یہ پہنچیں گے اور پہنچ گئے. بڑی سیدھی سی بات ہے. اب یہ آگے بھی جا سکتے آگے دیکھیے. اچھا دیکھیے میں بتاؤں، شیروانی انہوں نے بھی سلوائی ہوئی ہے. چلے آپ نے اگلا نام یہ پوچھا لیکن وہ سینیٹر ہے. نہیں میں ایک بتا دیکھیں نا، اس کا طریقہ بڑا کوئی مشکل کام نہیں ہے بٹ صاحب. پر ٹائم لگتا ہے. ہاں تقریباً 60 دن الیکشن ہون گے، پھر نواں بنے گا. اس طرح ہی مریم صفدر بھی آتی ہے نا، میڈم سی ایم بھی آتی تھے، انہوں بھی 60 دن لگن گے. یعنی وہ بھی آتی ہے تو وہ بھی، لیکن میں اس کو نہیں دیکھ رہا. میں پہلے بتا دوں آپ کو. دیکھیے اور یاد رکھیے گا، حکومت چلانا. یہ شہباز شریف صاحب سے آپ زیادتی کر رہے ہیں. انہوں نے نہ ہی نہیں پہلے اندر یار میں وزیر اعظم نے وہ بھی تو رہ سکتے. دیکھیں نا میں بتاؤں آپ کو، یاد رکھیے گا اس نظام کے اندر نا، اگر آپ چلیں وہ کہہ رہے ہیں ہر چیز صحیح ہو گئی ہے. چلیں میں بٹ صاحب دیکھیں اپنا شہباز شریف صاحب کتنا اچھا لیڈرز کو ملتے ہیں اور سارا وہ مجھے یاد ہے. وہ پھر کہا بھی تھا اپنا ٹرمپ نے کیا لفظ استعمال کیے تھے اس کے. میں تو نہیں کہتا اس کے بارے میں، پوری دنیا کہتی ہے اس کے بارے میں لفظ کیا استعمال کیے. جارج گیلوین نے لفظ جو استعمال کیے انہوں نے، وہ لفظ چھوڑیں اس بات کو. میں یہ بات نہیں کہہ رہا. چلے میں پاکستانی سیاست کے ڈائنامکس، بٹ صاحب آپ نے جو کہا سیاسی باتیں چھیڑ لی میرے سے، ڈائنامکس دیکھتا ہوں. اب میں جو کہ اسٹوڈنٹ آف لا بھی ہوں، پھر میں اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس بھی ہوں. پاکستانی سیاست میں نا جنرل ضیاء الحق کا ایجنڈا کیا تھا؟ جنرل ضیاء الحق کے دور کے بعد سے کوئی گورنمنٹ 22 ماہ سے پہلے، یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی اور بات نہیں کرے گا، 20 ماہ سے زیادہ حکومت نہیں چلتی تھی. 18ویں ترمیم میں آ گئی. جنرل پرویز مشرف کے دور میں یہ 3.5 سال میں چلا گیا.
اب ذرا غور کرنا جو بات میں کر رہا ہوں میں حقائق سے ثابت کروں گا. 2022 میں 2 دفعہ نواز شریف گیا, بے نظیر بھٹو گئی, کس میں گئی؟ کرپشن اور سارے میں. نکال لی کرپشن آپ نے ان میں سے؟ کوئی نکلی کرپشن اس میں سے؟ کوئی گیا منطقی انجام تک؟ اچھا 3.5 سال میں لے آئے ذرا آپ کو. 3.5 سالوں میں یوسف زائی گیلانی کو میں بھیجنے والا گھر ہوں. میں وہ رپورٹڈ ججمنٹ میری ہے کہ جس میں میں نے بیٹھ کے ڈسکوالیفائی, میں فہمیدہ مرزا کو کہا, میں لے کے محمد رضا صدیق, آج بھی 2874 جو ہے وہ ظالم انسان کہہ سکتے ہیں آپ. آصف علی زرداری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی, صدارتی عہدہ تم رہ کے نان پارٹیزن رہنا, توہین عدالت درخواست کی اور صدارتی عہدہ چھوڑا تھا. اچھا یہ اس لیے نہیں ہے یار بٹ صاحب, اس لیے نہیں ہے یہ بات کو. میں اس پالیٹکس میں بیٹھ کے نا اس دشت کی سیاہی بڑا کچھ سیکھا میں نے. 3.5 سالوں میں کون گیا؟ یوسف رضا گیلانی گیا. 3.5 سالوں میں گیا نواز شریف گیا. ایوریج نکال کے دیکھ لیجیے کہ میں بات کر رہا ہوں. 3.5 سالوں میں ایک اور وزیر اعظم گیا, اس کا نام عمران خان ہے. 3.5 سال. حالانکہ اگر پاکستانی سیاست کو آپ نے صحیح ڈائنامکس میں لے کے جانا تھا نا, عمران خان صاحب کے حوالے سے میں اس کا گواہ ہوں. چلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے, پچھلے سال ملا کے شہباز شریف 3.5 پورے کرتے رہے. میں تمہیں ایک چھوٹی جی گل دساں, گل بڑی واضح. وزیر اعظم وہی ہے. 3.5 سال تو وزیر اعظم اگے میں نہیں ویکھدا پیا. پتہ نہیں تسی کہو یا نہ کو, میں ویکھدا نہیں پیا. میں تھوڑے سامنے دیکھو بٹ صاحب, میں تھوڑے سامنے دیکھو نہیں ویکھ رہے تھے وزیر اعظم. دیکھو میری گل سنو, میں اس وجہ نہیں کہندا پیا. میں ایتھے دی نظر آ رہا میں پالیٹکس دے ڈائنامکس نو ویکھدے ہوئے میں گل کہنا پیا. اور ویسے بھی میری بات یاد رکھیے گا بٹ صاحب, دیکھیے وجہ یہ ہے کہ وہ کانفیڈنس نہیں لا سکے. اگر وزیر اعظم ایسا ہوتا نا, چلیں اب ہر کام فیلڈ مارشل یا انہوں نے نہیں کرنا. عمران خان کو توڑنے کے لیے آپ کو گراؤنڈ پہ کام چاہیے تھا. اپنی نون لیگ کو یا پارٹیز کو متحرک کرتے, گراؤنڈ میں نکلتے, لوگوں کو ڈیلیورنس کرتے تو سمجھ آتی تھی نا. یعنی آپ ڈیلیورنس تو کر نہیں سکے, انہیں کے سر پہ کھڑے ہیں آپ کی اپنی کیپیسٹی کیا؟ ذرا سوچیے گا, میں سیاسی بات کر رہا ہوں آپ سے. اچھا ٹھیک, آپ نے دیکھا اس میں ہم ڈیوریشن دیکھ رہے ہیں تو یہ ذرا زیادہ ہو گیا, ہم نے ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے. تو کیونکہ اظہر صاحب ماشاءاللہ خبر پہ خبر 1 2 3 آج تو کمال انہوں نے کر دیا ہے. تو اب انشاءاللہ جو انہوں نے ہمیں نومبر کے بعد کا کہا ہے, تو ایک دفعہ ان کو بیچ میں نومبر میں ضرور پوچھیں گے کہ آپ کی کیا صورتحال ہے. اور پھر اس کے بعد کیونکہ انہوں نے بہت بڑی چیزیں جو بتائی ہیں اور ماشاءاللہ بڑی کڑی نگاہ ہے ان کی باتیں اکثر ٹھیک ہوتی ہیں. اور اگر ٹھیک وقتی کوئی نہیں بھی تو وہ بھی بعد میں اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ان سے اس وقت پھر دوبارہ پوچھیں گے. لیکن یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بہت سارے اور لوگ بھی جو کانٹیکٹ سکتے ہیں, سمجھدار ہیں, جن کی ایک تاریخ اپنی بھی ہے, وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. بہرحال عمل درآمد پہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کب کیسے اور کیوں ہوگا. یہ ساری باتیں جو ہیں کچھ وقت اس کے لیے ہم رکھتے ہیں, تو پھر انشاءاللہ دوبارہ اظہر صاحب سے ضرور یہ پوچھیں گے. تھینک یو.